بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیلہ بن حاسم کا جواب۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کی غم انگیز شہادت اور اہل حرم کی کربناک اسیری کے سبب یزید اور یزیدیوں میں خوشی منائی جا رہی تھی اور فتح کے نعرے بج رہے تھے، تو دوسری جانب ہر لمحہ اسیران اہل حرم کی مصیبتوں میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، یعنی غم و اندوہ آدھا بڑھاپا ہے، یعنی غم و الم انسان کے حوصلے پست کر دیتے ہیں۔ آدمی ہمت ہار جاتا ہے، اپنا دفع تو دور مزید ظلم سہنے میں ہی عافیت تصور کرتا ہے۔ لیکن کیا کہنا شیر خدا کی شیر دل بیٹی صدیقہ شگرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے بھائی کے ہمراہ مدینہ سے سفر مظلومیت کا آغاز کیا۔ مدینہ سے بلد امین پہنچیں، لیکن جب یہاں بھی امن نہ ملا اور وارث انبیاء سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے حرم الہی مکہ مکرمہ کی حرمت کی پاسبانی کی خاطر عین حج کے دن 8 ذی الحجہ کو جب سارے حاجی مکہ مکرمہ میں موجود ہوتے ہیں، تو قبلہ ایمان امام حسین علیہ السلام نے قبلہ عبادت خانہ کعبہ کو خیر آباد کہا، تو بھائی کے مقصد میں شریک بہن نے بھی بیت الہی الوداع کہا۔ راہ کربلا میں سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور دیگر وفاداروں کی شہادت کی خبر ملی، تو نہ صرف امام حسین علیہ السلام ہی غمزدہ ہوئے، بلکہ پورا کارواں حسینی تصویر میں غم بن گیا۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو آخر یہ کارواں اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ بھائی کے ہمراہ بہن نے بھی کربلا میں قیام کیا۔ کربلا میں تشنگی کی مصیبت آن پڑی، تو شاکی کوثر کا گھرانہ 3 دن تک پیاسا رہا۔ 10ویں محرم کو تیر و کمان، نیزہ و خنجر سے پیاسے سیراب ہوئے۔ شہدائے کربلا نے شہادت پیش کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، لیکن جو بچ گئے وہ اسیر مہن ہوئے اور ان کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ دلوں میں عزیزوں اور چاہنے والوں کا غم، تو آنکھوں سے ان غلہائے غم کی بشکل اشک خوشبو پھیلی اور ظالموں کے نہ رکنے والے مظالم کا سلسلہ تھا۔ ایسا غم کہ اگر کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار جاتا، اس کے حوصلے پست ہو جاتے، دفاع کی قوت سلب ہو جاتی، شہادت کا مشن کا تحفظ تو دور خدا کا انکار کر دیتا۔ درود و سلام ہو اسیران کربلا پر، جنہوں نے پیغام کربلا کو نہ صرف تحفظ بخشا بلکہ اس کی تبلیغ بھی کی۔ وہ ایسے اسیر تھے جنہوں نے رہتی دنیا تک انسانیت کو درس حریت دیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو شیر خدا کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر کہ جب 12ویں محرم کو ابن زیاد ملعون اپنے جرائم اور قتل و غارت و اسارت کی خوشی کے نشے میں مست پوچھتا ہے کہ تم نے اللہ کو کیسا پایا، تو جینت حیدر علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو قیامت تک موحدین کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ہم نے جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ حقیقت ہے اتنے غم و الم کے بعد خاتون تو کیا کوئی مرد بھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا تھا جو بی بی نے فرمایا۔ بے شک وہ اس باپ کی زینت تھیں جنہوں نے ضربت ظلم کھانے کے اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ وہ اس معصوم بھائی کی شریکہ مقصد بہن تھیں جنہوں نے باوفا اصحاب اور دل کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھانے کے بعد سر کو سجدہ آخر میں رکھ کر فرمایا، خدایا میری قربانیوں کو قبول کر لے۔ اے فریادیوں کی فریاد سننے والے،
میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی اسی عظیم باپ کی عظیم بیٹی اور عظیم بھائی کی بہن تھیں کہ جب بھائی کے جنازے پر پہنچیں تو بارگاہ خدا میں دست دعا ہوئیں، خدایا میری قربانی کو قبول کر لے۔ کیا کہنا اس عابدہ آل علی کا جس کی عبادت کا قصیدہ زین العابدین علیہ السلام نے پڑھا کہ شام غریبہ میں بھی میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ شہزادی نے اس ہولناک شب میں بھی جلے ہوئے خیام کی راکھ کے مصلی پر نماز شب ادا کی۔ غم و اندوہ ضعف کا سبب ہوئے لیکن عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جب ضعف کے سبب کھڑی نہیں ہو سکتی تھیں تو بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ کوفہ میں مصائب کا سلسلہ نہیں رکا بلکہ مقاتل میں مرقوم ہے کہ اسیران اہل حرم کو کوفہ سے شام لے جایا گیا اور راہ شام میں ان دشمنان اسلام و انسانیت کے لیے جتنا ممکن تھا اتنا ظلم کیا۔ نہ جانے کتنے کمسن بچے راہ شام میں شہید ہو گئے۔ آخر اسیریوں کا قافلہ شام پہنچا۔ ایک جانب اہل بیت کی مظلومیت تھی تو دوسری جانب امویوں اور یزیدیوں میں فتح کے نکارے تھے۔ اسی عالم میں کہ جب ہر جانب خوشی منائی جا رہی تھی تو اسیروں کو دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ وہ ملعون اپنے سجے دربار میں تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے طست میں مظلوم کربلا کا سر تھا۔ جیسے ہی بہن کی نظر بھائی کے سر بریدہ پر پڑی، با آواز بلند گریہ کرتے ہوئے نوحہ پڑھا۔ راوی کا بیان ہے کہ جیسے ہی بی بی نے نوحہ و فریاد کی دربار کا ماحول بدل گیا اور وہاں موجود کوئی بھی اپنے آنسو نہ روک سکا اور خود یزید پر سکوت طاری ہو گیا۔ عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ کے اس اقدام کا پہلا اثر یہ ہوا کہ جب یزید نے سید الشہداء کے دندان مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود صحابی رسول جناب ابو برزہ اسلمہ نے اس سرکس کی سرزنش کی اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل پڑھے کہ تاریخ نے لکھا کہ دربار تو یزید کا تھا لیکن فضائل حسین کے بیان ہوئے۔ آخر اس بے حیا نے وہ کفر آمیز شعر پڑھے جس میں توحید و وحی کا بھی انکار تھا اور نبوت کا بھی انکار تھا، جس نے نہ صرف یزید بلکہ پورے سلسلہ قبل و بعد کے چہرے پر پڑی اسلام کی نقاب کو اتار دیا۔ اس موقع پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا۔ ترجمہ: اور خبردار یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس قدر راحت و آرام دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے۔ ہم تو صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ جتنا گناہ کر سکے کر لیں، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 کی تلاوت فرما کر اس مغرور و ملعون کی غرور کو توڑ دیا کہ اپنی حکومت و ثروت اور لشکر پر غرور نہ کرو، بلکہ یہ صرف خدا کی جانب سے مہلت ہے اور عذاب و رسوائی تیرا مقدر ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: کیا یہی عدل ہے اے آزاد شدہ کے بیٹے؟ فرما کر اس کے خاندان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے عظیم احسان کو بیان کر دیا کہ جب لشکر اسلام نے تمہارے آبا و اجداد کو اسیر کیا تو رسول رحمت للعالمین نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے کفریہ شعر کا "اے کاش میرے جنگ بدر میں مارے گئے بزرگ ہوتے" کے جواب میں فرمایا، تو سید الشہداء کے دندان مبارک کی توہین کرتے ہوئے اپنے بے دین بزرگوں کو یاد کر رہا ہے، عنقریب تو بھی ان کے پاس چلا جائے گا۔ یہ فرما کر پورے خاندان کے انکار، دین اور اسلام دشمنی کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد شہزادی نے شہداء کے مقام و مرتبے کو بیان کیا اور یزید و یزیدیوں کو قیامت کے دن تک عدل الہی کی یاد دلائی۔ آخر میں ایک ایسی حکمت آمیز بات کہی کہ پوری یزیدیت لرزہ با اندام ہو گئی۔
فرمایا مجبوراً میں نے تجھے خطاب کیا ہے ورنہ تیری حیثیت نہیں کہ تجھے خطاب کیا جائے۔ آخر میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی حمد فرمائی۔ شیر خدا کی شیر دل بیٹی کے جوابات آج تک لاجواب ہیں، بلکہ ہمیشہ ہی لاجواب رہیں گے، اور آپ کے یہ جوابات رہتی دنیا تک مظلوموں اور کمزوروں کے لیے چراغ راہ ہیں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں کبھی بھی ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا، بلکہ جب بھی موقع ملے ظلم کو آئینہ ضرور دکھا دینا۔ جزاکم اللہ خیر۔